अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो लाया हूँ उसका मतलब ये है कि औरतों का टेस्ट कैसे होता है। जिस औरत के बांझपन हो, बांझपन का मतलब ये होता है कि जो 2 साल से 1 साल से औलाद नहीं हो रही, तो वो अपना टेस्ट किस तरीके से कराए और क्या क्या टेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको अपनी वीडियो में सारी मालूमात दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे भाई, जब औरत शादी के बाद 1 साल तक जब उसका बच्चा नहीं होता तो वो औरत बांझपन कहलाती है। बांझपन का मतलब ये नहीं होता कि औरत बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये भी आप इस चीज को देख लें, सोच लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग समझते हैं जो औरत को 1 साल तक बच्चे नहीं होते तो बांझपन जिनका नाम आ जाए, तो बांझपन से मुराद ये कि औरत के बिल्कुल बच्चे नहीं हो सकते। अब उसका टेस्ट होता है। टेस्ट ये होता है कि पहला टेस्ट ये है कि जब औरत को मेंसेस आते हैं, मेंसेस आने वाला दिन वो पहला दिन गिना जाएगा, और जब मेंसेस उनको रुक जाते हैं और फिर ठीक 12 दिन बाद, मतलब पहला दिन जब मेंसेस आएगा उसके ठीक 12 दिन बाद वो अपना टेस्ट करवाएगी। टेस्ट में क्या, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें एग का टेस्ट कहा जाता है। उसमें एग देखे जाते हैं कि एग जो हैं उनके नॉर्मल हालत में हैं, साइज में बड़े हैं, साइज में बिल्कुल छोटे हैं, पॉलीसिस्ट ओवरी का मसला है या किसी सिस्ट का मसला आ रहा है, या फेब्रेट्स या रसोली का मसला है, या पेट में क्या चीज है, इन्फेक्शन आ गई है, या वर्म है, या स्वेलिंग है। ठीक है, उसमें ये होगा कि जब टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद पता चलता है कि किसी औरत के अंडे नहीं बन रहे होते। ठीक है, और किसी औरत का जब टेस्ट होता है तो उससे पता चलता है कि उस ओवरी में पानी की थैलियां हैं, जिसको सिस्ट बोलते हैं, पॉलीसिस्ट और भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी औरत के फेब्रेट्स का मसला हो, फेब्रेट्स रसोलियां हो, किसी औरत को रसोलियां हो, तो वो भी इसमें आ जाएंगी, इसमें इसी टेस्ट में आएंगी कि उनको कहीं रसोली का मसला तो नहीं है। ठीक है, ये तो एक टेस्ट है कि जो इसमें अल्ट्रासाउंड में ही सारा कुछ आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड में सारा कुछ आने से ये होगा कि औरत को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर पानी की थैली तो नहीं है, मेरे अंदर फेब्रेट्स का मसला भी, रसोलियों का मसला भी नहीं है, और अंदर जो है इन्फेक्शन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, और जो बाज़ औक़ात होता है अंदर वर्म हो जाते हैं, तो वर्म तो नहीं है। तो ये जो, और दूसरा टेस्ट होता है इनका हार्मोन टेस्ट, औरतों का हार्मोनल टेस्ट होता है। हार्मोनल टेस्ट में ये होता है कि जब औरत को मेंसेस आते हैं उसके दूसरे दिन लेबोरेटरी में वो जाएगी। लेबोरेटरी में वो जो टेस्ट होते हैं, FSH लेवल होता है, LH लेवल होता है, वो टेस्ट करवाया जाता है। उससे ये पता चलता है कि कहीं उस औरत को हार्मोन्स का टेस्ट तो मसला नहीं है। हार्मोन्स में ये होता है कि किसी का FSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से भी हमल नहीं होता, तो बढ़ जाने की वजह से, और जिसके लेवल बिल्कुल कम हो जाए उनके लिए भी मसला बनता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ औरतें बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं। ठीक है, मोटी होने के बाद किसी औरत की गला जो है वो बहुत मोटा हो जाता है, तो उसमें थायराइड का टेस्ट भी करवाया जाता है औरतों का। जिन औरतों को बच्चे ना हो रहे हो, थायराइड का टेस्ट भी होता है। थायराइड का टेस्ट होता है कि T3, T4, TSH, ये टेस्ट होता है। ये आप किसी लेबोरेटरी से जाके करवा सकती हैं। ये टेस्ट किसी लेबोरेटरी से जाके आप करवा सकती हैं। इस टेस्ट से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका थायराइड का मसला भी नहीं है, FSH लेवल और LH लेवल, हार्मोन भी आपके डिस्टर्ब हैं या नहीं है, इस चीज का भी पता चल जाएगा। तो इसका पता करने का तरीकाकार यही है। बाज़ औक़ात हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं तो औरत के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं,
عورت کے جو چہرہ ہے مکمل نیچے کی طرف وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جو ہے نا وہ مشابت جیسے مرد کی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے، عورت کی ہلکے ہلکے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہارمون ان بیلنس ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو مینسز جو ہیں وہ 1 مہینے میں 2 دفعہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ہر 15 دن بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 15 دن آئے تو اگلے 15 دن بعد پھر آ جاتے ہیں، اس سے بھی ہارمون ڈسٹرب ہونے کی علامات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کسی عورت کو یہ ہوتا ہے کہ مینسز جو ہیں وہ 1 مہینہ بھی گزر جاتا ہے، دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، مینسز نہیں آتے۔ تو مینسز کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے ٹائم پہ مینسز نہیں آئیں گے، اس میں بھی ہارمونز کا ڈسٹربنگ ہوگی، تو مینسز آپ کو 2 3 مہینے بھی نہیں آئیں گے۔ ایون یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیسن کھائی جائے تو مینسز آ جاتے ہیں، میڈیسن نہ کھائیں تو مینسز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی علاج ہوتا ہے، علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا پراپر طریقے سے ایک دیکھیں کہ عورت جب موٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ پیٹ بڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ واک کی طرف لائے، اپنی فاسٹ فوڈ چیزیں چھوڑ دے، اپنے آپ کو فٹ رکھے۔ اس میں جو یہ ہوگا کہ جب کمزوری جو ہوتی ہے وہ خون کی کمی ہو جائے، وہ بھی اس کا باعث بنتی ہے کہ عورت کو جو حمل نہیں ٹھہرتا۔ خون پہ ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، وہ بھی ٹیسٹ لازمی کروا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ جو ہے اس ٹائم تک نہیں کروائے جاتے جب تک 1 سال پہلے دیکھنا چاہیے۔ اول تو انشاءاللہ تعالی 1 سال میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشخبری دے دے گا۔ اگر کسی بھائی جو ابھی تک مطلب ہے اولاد سے محروم ہیں تو وہ اپنا ٹیسٹ لازمی کرائیں، دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر میاں کروا وہ ٹھیک ہے تو آپ عورت کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں نے بتایا ہے، مطلب ہارمون کا ٹیسٹ ہو گیا، تھائرائیڈ کا ٹیسٹ ہو گیا، پیلوس کا ٹیسٹ ہو گیا، یہ چیزوں کا مکمل طور پہ ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ عورت کو کیا مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی پروسیس چلتا ہے، دوائی کا چلتا ہے، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو میڈیسن دی جاتی ہے۔ ہارمونز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کو دقت، کافی عورتوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات یہ ہے کہ اس میں جب مینسز بند ہو جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس سے ڈپریشن میں رہتی ہیں اور وزن کم کرنے کے چکروں میں اپنی ڈائٹ کرتی ہیں۔ ڈائٹ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کھانا چھوڑ دیتی ہیں، جو کھانے والی چیز ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں، باہر سے فاسٹ فوڈ چیزیں برگر شورما وہ منگا کے کھا لیتی ہیں، نان کھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ڈائٹ کر رہی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہارمون کی کمی تو ہے، ان کے جسمانی اندر سے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم باہر سے پھولا ہوا ہوتا ہے اور خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں حل یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ اس کا پراپر طریقے سے ایک علاج چلتا ہے، پراپر طریقے سے عورتوں کی میڈیسن دی جاتی ہے، ان کا سرٹیفائی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ زیادہ تر میڈیسن جو ہے، کچھ لوگ انگریزی میڈیسن لیتے ہیں، کچھ لوگ ہومیوپیتھک لیتے ہیں، کچھ لوگ یونانی لیتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس بھی کافی ایسے کیسز تھے جو مطلب ہے کہ انہوں نے ایلوپیتھک سے لی، ان کو افاقہ نہیں ہوا، انہوں نے جب ہومیوپیتھ اور اس کی طرف یونانی کی طرف آئے، دیسی دوائیوں کی طرف ان کو بنا کر دی گئی تو وہ کافی لوگ صاحب اولاد بھی ہوئیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں نے رپورٹیں بھیجی، رپورٹیں جب چیک کی تو ان میں کافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عورت یہ ہے نا کہ بعض اوقات عورتیں بھی بالکل نارمل ہوتی ہیں، لازمی نہیں کہ ان کا جسم پھول جائے، کچھ عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں، ان کا جسم بھی سمارٹ ہوتا ہے، ان میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پانی کی تھیلی بننا، رسولی بننا اور اندر سویلنگ ہو جانا، یہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی
جب شادی کرتے ہیں وہ شروعات میں ان کی چاہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی ہم بستری کرتے ہیں یا ایک دن میں 2 دفعہ ہم بستری کرتے ہیں، تو اس کا جو رد عمل ہے، اس کی جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اندر رحم کے اندر ورم ہو جاتے ہیں، ورم ہوتے ہیں، سویلنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی حمل کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور اس کا بھی ٹیسٹ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔